بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو واقعات ہوئے اور جو مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈھائے گئے، اور بنیادی ترین اس میں جو کردار تھا وہ کون سا مسئلہ ہوا، حضرت علی علیہ السلام کا جو حق تھا امامت کا وہ لیا گیا ان سے، اور پھر اس کے بعد جو مشکلات شروع ہوئی وہ ساری آپ دیکھیں کربلا کا تاریخی پس منظر جو لکھا جاتا ہے عموماً بہت سارے علماء اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا تاریخ کے آئینے میں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح اسلام کے اندر یہ ماحول پیدا ہوا اور خلافت سے ملوکیت وجود میں آئی. بہت ٹف موضوع ہے، اور یہ صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہمت تھی جنہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے پھر بڑی گالیاں بھی کھائی. ٹھیک ہے، دوسرا اور بھی پھر بہت سارے علماء نے اس موضوع کو ڈسکس کیا. اب جو ہے وہ برادر مرزا محمد علی انجینئر، انہوں نے اس موضوع کو خوبصورتی سے ڈسکس کیا ہے کہ خلافت کیسے ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور ان کی مبنا جو ہے وہ صرف احادیث ہیں. مطلب تاریخ کو انہوں نے اس میں لے کے نہیں ہے، صرف احادیث صحاح ستہ اور اہل سنت کے دوسرے جو منابع حدیث ہیں ان کے اندر سے انہوں نے اخذ کیا کہ کیسے خلافت ملوکیت میں ڈلی، اور اس کے نتیجے میں پھر کربلا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ شیعہ علماء نے، میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے مقتل جامع، تقریباً 2000 صفحے میں، اور 10 تاریخ کے اسپیشلسٹ متخصص لوگ ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں اس میں پہلے 100 صفحے میں جو بحث کی ہے وہ یہ کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے اس کی اجتماعی وجوہات کیوں ہوا ہے. آیا یہ واقعہ، کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے سانحہ جو ہوتا ہے بڑا اس قسم کا، جس طرح کربلا کا واقعہ ہوا ہے، البتہ ایسے واقعات تو تاریخ میں بہت کم ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک طولانی تاریخ ہوتی ہے کہ آہستہ 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 کیا ماحول بنا. آپ دیکھیں نا، آپ عام روٹین میں بھی کسی قتل کی جب خبر سنتے ہیں تو آپ اگر اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات 5 سال سے چل رہی تھی، بات 1 سال سے چل رہی تھی، بات 6 مہینے سے چل رہی تھی. زمین کا تنازع تھا جی، اتنے عرصے سے اس نے یہ بات کی تھی، آگے سے اس نے یہ بات کی تھی. اسی طرح ہوتا ہے نا، تو اینڈ میں پتہ چلتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے 20 سال سے بات چل رہی، مطلب ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے جس کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو امت کے اندر یہ اتنا بگاڑ کیسے آیا، کیا وجوہات بنی، اس کے اوپر تمام علماء، یعنی یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں انہوں نے جو تحقیق کی اور بڑی خوبصورت تحلیل کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بنیادی ترین جو تھا عمل وہ وہی تھا جو بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، جو مشکلات شروع ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے تناظر میں اس مسئلے کو آپ دیکھیں، کربلا کے واقعے کو، تو یہاں پہ تو پھر شیعہ کے پاس ادلہ موجود ہیں. جس طرح مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی شیعہ نے اپنی کتابوں میں جو پڑھا ہے اور اتھینٹک سورسز سے جو ان تک پہنچا ہے اس کے مطابق تو وہ جو منفی ہیں ان کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں تو وہ تو پھر منفی کاؤنٹ ہی کریں گے. ٹھیک ہے،